کوئی بھی غیر اہم بننے کے لیے تیار نہ تھا، شاید درویش خود بھی۔ اسے تقریباً سب لوگ اہم بننے کے لیے معمولات زندگی سے برسرے پیکار نظر آئے۔ اسے بہت کم لوگ غیر مصروف ملے، حالانکہ غیر مصروف رہنے والا ہی فقط اپنے ساتھ رہ سکتا ہے۔ پھر کوئی جا کر فقیر یا سوامی یعنی اپنا مالک آپ بن جاتا ہے، مگر یہ کام تو درویش کو بھی مشکل لگا تھا۔ لوگ کاروبار زندگی کو مختلف مقاصد کا نام دے کر خود کو مصروف رکھنے کے ہیلے میں گرفتار تھے۔ اس جعلی مصروفیت سے یہ ریٹائرڈ ہوتے ہی نہیں، کیونکہ ریٹائرڈ آدمی کو معاشرہ نیم پاگل تصور کر لیتا ہے۔ ریٹائرڈ آدمی کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، اسی لیے اسے کوئی اہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اور رد عمل کے طور پر ریٹائرڈ لوگ بیچارے تنہائی کا شکار بن جاتے ہیں۔ یہ جبری تنہائی انہیں خود سے ملانے کی بجائے اعصاب کی شکستگی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ آدمی بیچارہ تنہا بھی ہوا، غیر مصروف بھی ہوا، مگر ہاتھ کچھ نہ آیا۔ جو انسان ذات کی اکائی، وننس، ظاہر و باطن اور فکر و نظر کی ہم آہنگی کی بجائے تضادات و تقسیم کی نظر ہو کر دوسری دنیا سدھار جاتا ہے۔ اس طرح معاشرہ کی ایک بہت بڑی اکثریت گول دائرے کو مربع بناتے بناتے خود دائروں کی دنیا میں مراجت کر جاتی ہے۔ متلاشی تو شہراؤں، گلی کوچوں اور چوراہوں میں منتظر پھرتے ہیں۔ مصروف آدمی تو اپنے مراتب کی ذمہ داریوں سے باہر جھانکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ خوش رنگ پھول، چہچہاتے پرندے، گنگناتے ندی نالے، موسم کی ادائیں، برکھا کی برساتیں، بہار کی رعنائیاں اور خزاں کے سوز و ساز پر غور کرنے کا انہیں کب موقع ملتا ہے؟ وہ تفریح کے لیے نکلیں تو روح کی تازگی کی بجائے صرف ذہنی مزے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سر پر لدے بوجھ کو تفریح کے ذریعے اتار کر پھر سے قطار میں نیا بوجھ اٹھانے کے لیے جا کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں فطری بننے کے لیے، خود سے آگاہ ہونے کے لیے، علم و حکمت کے کسی بڑے دریچے کی سیر کی دعوت بھی ملے تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ لگتا ہے انسان بیچارہ اپنی زندگی خرید و فروخت اور لین دین کی نظر کرنے کے لیے اس دھرتی پر اتارا گیا ہے۔ لین دین کی کھتونیاں کالی کرنے کے بعد وہ چپکے سے دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ انسان جیسی شاہکار تخلیق کو انسان ہی نے کس طرح لین دین کی رسیوں میں کس کر باندھ دیا ہے۔ کسی کے پاس فطرت کی دعوت پر کان دھرنے کا وقت ہی نہیں۔ منتظر و متلاشی تو فقیر، منگتے اور بھکاری بن کر شہراؤں پر پھرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی مصروفیت نہیں، انہیں جب بھی کہیں سے بلایا جائے تو وہ بلا توقف پہنچ جاتے ہیں اور پا لیتے ہیں۔ کسی اور کے پاس وقت تھا یا نہ تھا، مگر درویش کے پاس اب وقت ہی وقت تھا۔ وہ قدرے غیر مصروف بھی تھا اور تنہا بھی۔ مری کے مال روڈ پر وہ غیر مصروف بیٹھا سگریٹ کے مرغولے بناتا رہتا۔ اسے کسی کا انتظار تھا یا اس کا کسی کو؟ صبح صبح مال روڈ پر کس نے آنا تھا؟ مری کا مال روڈ تو مشہور ہی اپنی شام کی رعنائیوں کی وجہ سے تھا۔ اس وقت تو اکا دکا میونسپل کمیٹی کے ملازمین کے سوا شاذ و نادر ہی کسی نے اس کے سامنے سے گزرنا تھا۔ درویش کے من میں کیا پنہا تھا؟ در و دیوار اور شہراء کا منظر
बात समझ ना आई। शायद बैठने के लिए भी किसी मसरूफियत का होना ज़रूरी रहा होगा। वो इस बैठने को फूल के खिलने की मानद ना ले सके, जैसे फूल का खिलना ही उसका होना है। फूल के खिलने में क्यों खिलना नहीं होता, बस खिलना ही होता है। दरवेश की बात नौवारिद के लिए ज़रा गैर मुतवक्के थी। दरवेश के साथ खाली निशस्त देखकर नौवारिद ने इखलाकन पूछ लिया कि साथ वाली जगह आपने किसी के लिए रिजर्व तो नहीं रख छोड़ी। मगर दरवेश की बातों ने नौवारिद का ध्यान अपनी जानिब खींच लिया। इस बार उन्होंने दरवेश के साथ बैठते हुए कहा, लगता है आपसे बातचीत भी हो सकती है। दरवेश धीरे से मुस्कुराया और कहा, बातचीत तो पहले भी हो रही थी और अब भी। आगे मेरी खामोशी सामे बनी हुई थी और अब। दरवेश नौवारिद से इस हम कलामी को गुफ्तगू का होना शुमार कर रहा था शायद। साईं जी, वैसे ये महज बैठना मुश्किल काम नहीं। मैंने अपने बैठने को महज बैठने का नाम दिया था और मेरे लिए महज बैठना चंदा मुश्किल नहीं है, दरवेश ने बेतासुर अंदाज में कहा। नौवारिद भी रमज शनास लगता था। वो दरवेश का इशारा भांप गया कि वो दूसरों को पंदो नसाए करने वाला कोई मुबल्लिग नहीं। महज बैठने की बात नौवारिद को तजवीज़ नहीं की गई थी, इसीलिए मुश्किल या आसानी का सवाल ही न था। दरवेश की रमजिया गुफ्तगू ने नौवारिद का हौसला बढ़ाया और वो अपनी सवालात की रविश पर कायम रहे और बोले, साईं जी, अगर कोई बैठना भी चाहे और उसके लिए महज बैठना मुश्किल हो तो ऐसे में आदमी को क्या करना चाहिए? कोई कर भी क्या सकता है? दरवेश बोला, होना होता रहता है, हो रहा है, बस उसके सिवा देखने वाली आंख कर भी क्या सकती है? अगर कुछ करने का किसी को गुमान भी हो तो फिर अलग बात है, मगर हमें तो यही गुमान है कि हम खुद करते फिरते हैं। नौवारिद ने जवाबन कहा, आपकी बात आपकी हद तक दुरुस्त है। दरवेश का बोलना गुफ्तगू लग ही नहीं रहा था। वो तो महज बैठने की तरह महज बोल रहा था। वो बस बोल रहा था। दरवेश बोला, फिर गुमान का इलाज करना चाहिए। अगर कोई इलाज पर माइल ना हो तो उसे महज बैठने की ज़रूरत नहीं। वो बैठकर किसी का इंतज़ार करना शुरू कर दे। उसका महज बैठना फिर महज बैठना नहीं रहेगा। देखें, एक लम्हा के लिए दरवेश खामोश हुआ। नौवारिद ने दरवेश की गुफ्तगू के वक्फा में ज़रा हमवार अंदाज में अपना तारुफ कराते हुए कहा, मुझे सैयद काज़िम रज़ा कहते हैं। दरवेश नाम सुनकर चंद लम्हों के लिए कहीं खो गया, फिर पुरकैफ अंदाज में नौवारिद का नाम गुनगुनाते हुए कहा, सैयद काज़िम रज़ा, यानी आप काज़िम की रज़ा वाले सरदार हैं। सैयद तो सरदार है, आप भी सरदार हुए। काज़िम की रज़ा में ऊंचे दर्जे पर मुतमक्किन हैं। साईं जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं, नौवारिद ने कहा। आप ऐसे ही हैं, मगर चूंकि आप अपने करने के और होने के गुमान में मुलव्वस हैं, इसीलिए अगर आप अपने आप को ऐसा नहीं समझते तो ऐसा बनने की कोशिश करें, क्योंकि अगर बोतल के ऊपर लेबल मीठे शहद का लगा हुआ हो और अंदर कोई कड़वी कसीली दवा हो तो फिर ये तज़ाद दूसरों के साथ साथ आपको भी आसाबी शिकस्तगी की तरफ ले जाता है। आप अपने लेबल के मुताबिक हो जाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर कड़वी कसीली दवा की मानद हो जाएं
اور لیبل اتار پھینکیں۔ اگر یہ دونوں کام بھی نہیں ہوتے تو دونوں باتوں کو، اس تضاد کو من و ان قبول کر کے بے چنتا ہو جائیں، یعنی اپنے گمان والے اختیار سے دستبردار ہو جائیں۔ مگر یہ دستبرداری انتخاب کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ آپ کچھ بھی نہیں تو پھر انتخاب اور استدراج، یعنی آپ کے انتخاب اور رد کرنے کی بھی کچھ حیثیت نہیں۔ آپ فکر و نظر کے تضاد میں نہ الجھیں۔ ایک طرف خود کو کچھ شمار نہیں کرتے اور دوسری طرف اپنے اختیار کی بات بھی دہراتے ہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں ہیں تو پھر آپ محض بیٹھ سکتے ہیں۔ محض بیٹھنے سے مراد اپنے آپ کو دیکھ کر بیٹھنا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنے سے مراد اپنے نہ ہونے کا یقین۔ جب آپ ہیں نہیں تو پھر آپ کا ہونا غیب ہے، ڈس اپیئر ہے۔ میرے سامنے موجود ایک عمل ہے، آپ ایک عمل ہیں، زندگی کا مظہر ہیں، حیات کا اظہار ہیں، مظہر فطرت کی طرح ایک ہی مقام پر ظاہر ہو کر غروب ہو رہے ہیں، ابھر اور ڈوب رہے ہیں۔ ابھرتے سمے یہ عمل زندگی کا روپ دھار لیتا ہے اور معدومیت کے دوران یہ ذات کی نفی کا اظہار ہو جاتا ہے۔ یہ ابھرنا اور ڈوبنا ایک دوسرے میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ یہ گویا یا حیو یا قیوم کی صفت کے اظہار کے مترادف ہے۔ ان کی کوئی حدیں نہیں، پہلے سے دوسرا اور دوسرے سے پہلا ملے ہوئے ہیں۔ سید کاظم رضا کہیں کھو گئے۔ انہیں مری کے مال روڈ پر یوں صبح صبح ایسی کسی نشست کی توقع نہ تھی۔ وہ تو ایک بڑے رینک کے افسر تھے، بس سیر کرتے ہوئے ادھر چائے نوشی کے لیے رک کر اپنے معمول کے مطابق واپس اپنے آشیانے لوٹ جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ رفاقت کو زیادہ پسندیدہ بات سمجھتے تھے۔ اپنے معمول میں اس بے معمولی پر وہ ذرا مضطرب بھی تھے۔ درویش نے ان کے اضطراب کو بھانپتے ہوئے کہا، آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ شاہ جی نے جھجکتے ہوئے کہا، کیا ہم کچھ دیر اور ایک ساتھ وقت نہیں گزار سکتے؟ آپ میرے ساتھ ناشتہ کرنا پسند کریں گے؟ جیسے آپ کی منشا ہو، درویش نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ شاہ جی نے سامنے ہوٹل کی طرف اشارہ کیا۔ درویش نے ایک نظر اٹھا کر شاہ جی کی طرف دیکھا۔ وہ شاید اپنے فقیرانہ حلیہ کی طرف اشارہ کنا تھا۔ ہوٹل والے صبح صبح بھکاریوں کی آمد کو پسند نہیں کرتے۔ درویش خود اپنے بھکاری ہونے کی قدر و قیمت جانتا تھا، مگر وہ شاید اپنے میزبان کی طبیعت کے لیے کسی ناگواری کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا۔ شاہ جی درویش کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوئے۔ ناشتے کے درمیان میں شاہ جی نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج سب کچھ معمول سے ہٹ کر کیوں ہو رہا ہے۔ میں ناشتہ سے قبل سگریٹ نہیں پیتا، ناشتہ سیر کے بعد گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ روزانہ کے معمولات کی یادداشت تو میرے ذہن میں موجود ہے، مگر دل یہاں سے جانے پر تیار ہی نہیں۔ درویش ہلکے پھلکے ناشتے کے بعد سگریٹ سلگا چکا تھا۔ وہ سید سردار کی بات سن کر اپنے پہلے والے کیف میں ہی بولا، صرف ہونا ہوتا ہے، جس نے نہ ہونا ہو وہ نہیں ہوتا، اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہاں تفکر ضرور ہونا چاہیے۔ اب یہ ہونا تھا، آپ نے یہاں ایک عام آدمی کی طرح آنا تھا۔ میرے نزدیک تو آپ کا یہاں گھومنا پھرنا کچھ اور معنی و مفہوم رکھتا ہے۔ یہ عام اور سادہ طبیعت کا ہی کرشمہ ہے کہ ہم یہاں محو کلام ہیں۔ اگر آپ اپنے سرکاری مرتبے کے ساتھ یہاں ہوتے تو پھر ہمارے جیسے مفلوق الحال کو ادھر سے اٹھا دیا جاتا،
پروٹوکول میں بندھے لوگ کہتے کہ یہاں سے اٹھ جائیں، یہاں آفیسرز آ رہے ہیں۔ آپ اپنے عہدے کے ساتھ آتے تو آپ مصروف ہوتے، آپ اہم ہوتے۔ مصروف آدمی کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، صرف غیر مصروف آدمی ہی پا سکتا ہے۔ آپ یہاں مری کے مال روڈ پر کسی اور کے نہیں بلکہ اپنے ساتھ خود آئے، اپنے مالک آپ بن کر آئے، اور اپنا مالک آپ تو فقط فقیر ہوتا ہے، سادھو اور سوامی ہوتا ہے۔ سوامی کا مطلب ہی اپنا مالک آپ ہونا ہے۔ پاتا صرف وہی ہے جو اپنا مالک آپ ہو، جس کی اپنی ڈور اپنے پاس ہو۔ وہ معمولات کی کٹ پتلی نہیں ہوتا۔ ناشتے کا ہیلا بھی اختتام پذیر ہو گیا۔ ہوٹل میں زیادہ دیر بیٹھنا مناسب نہ تھا۔ دکان پر صرف گاہک بن کر بیٹھا جا سکتا تھا۔ خام خواہ اور محض بیٹھنے کو دکاندار پسند نہیں کرتے۔ وہ دونوں ایک بار پھر مال روڈ پر بنے پتھر کے ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گئے۔ گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک شاہ جی کو معمولات زندگی کی طرف پلٹ جانے کے اندیے دیتی رہی۔ درویش کی موج جاری رہی، اس کا محض بولنا جاری تھا۔ انسان اپنا مالک آپ ہے، انسان صاحب زماں ہے، مگر انسان نے خود کو گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ باندھ رکھا ہے، وقت کا قیدی بنا رکھا ہے، حالانکہ وقت انسان کے ساتھ بندھا ہے۔ یہ انسان کی نفسیاتی سوچوں کا ایک اظہار ہے۔ یہ وقت دراصل آپ کی اہمیت بیان کرنے والا ایک ثنا خواں ہے۔ یہ آپ کو احساس دلاتا رہتا ہے کہ فلاں وقت پر فلاں مقام پر آپ کی ضرورت ہے، آپ ناگزیر ہیں۔ اگر آپ وہاں وقت مقرر پر نہ پہنچے تو ہونا نہیں ہو پائے گا۔ حالانکہ یہ تو دنیاوی اور ظاہری سچ ہے کہ نو مین از انڈسپینسیبل، یعنی کوئی بھی آدمی ناگزیر نہیں ہے۔ شاہ جی باتیں بالکل سیدھی سادی ہیں۔ یہ وقت اور معمولات میں بٹے ہوئے اوقات کار کی پہچان ہی مصروفیت سے ہے۔ وقت کی کوئی داخلی حقیقت نہیں۔ ایک ایونٹ یعنی واقعہ سے دوسرا ایونٹ کا احساس ہی وقت کی نشاندہی کا سبب بنتا ہے۔ جو انسان ایونٹس میں اوقات کار میں بٹا رہتا ہے، انسان بیچارہ پیدا ہی بٹا ہوا ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد امتیازات و تضادات کی دنیا انسان کو ان گنت اکائیوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ انہی اکائیوں کو ہی انسان نصب العین سمجھ لیتا ہے۔ پھر انہی اکائیوں میں بٹے رہنے کے لیے انسان زندگی بھر مصروف رہتا ہے۔ یہ تقسیم دنیاوی اور ظاہری ہے۔ یہ ظاہر ہے، مظہر کا تماشا کدہ ہے۔ اس ظاہر میں مصروف رہنے کے لیے انسان کام کرتا ہے۔ تمام پیشے آپ کی مصروفیت کے لیے ہیں۔ آپ غیر مصروف بیٹھتے تو آپ اپنے متعلق سوچتے ہیں۔ آپ کے لیے سوچنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو سوچنے کی اجازت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ آپ آگاہ ہوں۔ اسی لیے فقیروں، عارفوں، صوفیوں اور سادھوؤں کی مخالفت کی جاتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ رہتے ہیں، آگہی کی بات کرتے ہیں۔ آگہی معاشرے کو سپورٹ نہیں کرتی۔ اگر آپ آگاہ ہو گئے تو معاشرے کی سرمایہ کاری غارت ہو جائے گی۔ غلامی، اندھی تقلید، رسم و رواج، ریت و روایت کی جال سازیاں پھر قائم نہیں رہ سکیں گی۔ اسی لیے آپ کو غیر مصروف نہیں رہنے دیا جاتا۔ آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کام پر اکسایا جاتا ہے، یعنی کام، کام اور بس کام۔ عدم آگہی پر مبنی یہ کام آپ کو کولو کا بیل بنا دیتا ہے۔ آپ سفر تو کرتے ہیں مگر پہنچتے کہیں نہیں۔ گول دائرے کو
مربع بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ شاجی کے لیے یہ گفتگو پھول کے کھلنے کے جیسی تھی۔ وہ خود بھی بولنے کی بجائے مہک رہے تھے۔ ان کی خوشبو سوالات کے بحران میں مہک رہی تھی۔ وہ بولے، سائیں جی، محض بیٹھنا انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ کی گفتگو کے درمیان میں نے محض بیٹھنے اور محض سننے کی کوشش کی ہے۔ یہ کام تو مجھے بس سے باہر ہی نظر آتا ہے۔ ہاں، آپ نے درست فرمایا۔ اگر آپ صرف بیٹھنے اور فقط سننے کی کوشش کریں گے تو یہ واقعی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں پھر آپ کی کوشش شامل ہو رہی ہے۔ کوشش کو درمیان سے غائب کر دیں، اس جستجو کو ترک کر دیں، اسے خود بخود ہونے دیں، یا جو کچھ خود بخود ہو اسے ہونے دیں۔ آپ منصف بننے کی بجائے مشاہدہ کار بن کر بیٹھیں۔ یہ رولا منصفی کا ہے۔ یہ کوشش ترک اس وجہ سے کرنی ہے کہ اس سے آپ کی پہچان باقی رہ جاتی ہے۔ آپ کی کوشش سے مراد ہے کہ آپ موجود ہیں، اور آپ کا یہ کرنا ذہنی مشق ہے۔ خود کرنے کا گمان ذہنی خیال ہے، اور جب تک ذہن و عقل قائم ہے آپ موجود رہیں گے، اور جب تک آپ قائم ہیں حقیقت مطلق آپ پر آشکار نہیں ہو پاتی۔ سچ سے جڑنے کے لیے اپنے ہونے کے احساس سے ماورا ہونا پڑتا ہے۔ اس احساس سے ماورا ہونے کے لیے اپنے آپ کو ایک جسم سمجھنے کی بجائے ایک ہونا جانیں۔ خالی الذہنی کے ساتھ اپنے جسم کو عمل کے طور پر دیکھیں۔ اب آپ کو لگے گا کہ کوئی خود کو جسم کی بجائے ایک ہونا کیسے سمجھے۔ اس رویے کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، انسان بعض اوقات حکمتاً جھوٹ بولتا ہے۔ اس وقت جس کے سامنے دروغ گوئی کا اظہار کیا جا رہا ہو، وہ آپ کے جھوٹ سے آگاہ ہو یا نہ ہو، مگر آپ پورے ہوش و حواس سے اپنے جھوٹ کو سمجھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سامنے والے کو میری دروغ گوئی کا اندازہ نہیں، وہ میری بات کو سچ سمجھے بیٹھا ہے، مگر آپ اپنے جھوٹ کے خود ہی گواہ ہوتے ہیں، شاہد ہوتے ہیں۔ اس رویے کے درمیان جاننے اور نہ جاننے کا یہ کھیل جاری ہوتا ہے، اور آپ پوری آگاہی سے اس کھیل میں ملوث ہوتے ہیں۔ بات دراصل جھوٹ اور سچ کی نہیں، فقط اتنی عرض ہے کہ انسان جھوٹ اور سچ کے درمیان خود ہی اس کا گواہ ہوتا ہے، وہ خود ہی اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ آپ جاننے اور آگاہی کا یہ کھیل انسان کے اندر کہیں جاری ہوتا ہے، اس وقت آپ دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور ٹھیک اسی لمحے ایک دوسرا آپ کے اندر آپ کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ تم خوبصورتی سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ان دو رویوں کا یہ کھیل ایک سمے کھیلا جاتا ہے۔ اب یہ کوئی کام اتنا مشکل نہیں۔ اس دوہری شخصیت کا کردار کم و بیش ہر انسان ادا کرتا ہے۔ ہر انسان اپنا گواہ خود ہے، مدعی بھی خود اور گواہ بھی خود۔ یہ دونوں کردار بغیر کسی اضافی کوشش کے سر انجام پاتے ہیں۔ میرا موقف صرف یہی ہے کہ آپ ایک عامل اور ناظر کا کردار با یک وقت خوبی سے ادا کرتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ ادھر سے ادھر مڑنے کی ضرورت ہے۔ جیسے حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے فرمایا تھا کہ بلیا رب دا کی پانا، ادھروں پٹنا ادھروں لانا۔ اپنے عمل کو خود دیکھنا مشکل کام نہیں۔ اس کے لیے بس ایک چوکس و چکنا چوکیدار بن جائیں۔ آپ جہاں ہیں، جو کر رہے ہیں یا ہو رہا ہے، اسے بس دیکھتے رہیں۔ آگے آپ اپنے عمل کے نتیجے نہ نکالتے رہیں۔ اب نتائج نہیں نکالنے، بس دیکھنا ہے۔ سچ دراصل ظاہر اور باطن کے بیچ میں ہے، درمیان میں ہے، مرکز میں ہے۔ آپ مرکز میں رہیں۔ ظاہر اور باطن کے اضافی سچ سے
مرکز میں بیٹھ کر جڑے رہیں، بلکہ جڑے ہوئے تو پہلے ہی ہیں، فقط شاہد بنے رہیں، گواہ بنے رہیں، دیکھتے رہیں۔ بات تو سادہ سی ہے، درویش کی بات انتہائی سادہ سی ہی تھی۔ شاہ جی نے کہا، سائیں جی بات تو واقعی سادہ سی ہی ہے، مگر اس سادگی پہ کمند نہیں ڈالی جا رہی، اس پر ارتکاز اور یکسوئی کیوں مشکل ہے؟ ایسا بھلا کیوں ہے؟ سوالات کے گلشن سے ایک اور کلی چٹک کر پھول بنی۔ دیکھیں شاہ جی، یہ جو سادگی ہے، سچ مطلق، الٹیمیٹ ٹروتھ اور حتمی جانکاری کا مظہر ہے۔ سادگی بغیر اضافتوں والا سچ ہے۔ سادگی سچ کی اضافت، پرچھائی یا صفت نہیں، بلکہ یہ عین سچ ہے۔ اور عین سچ کیا ہے؟ وہ صرف مالک کل کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ کے ساتھ کامل جڑنے والے سادگی کا مظہر بن جاتے ہیں، مگر سادگی بذات خود لا شے کا مظہر ہے، ایک نتھنگنس کی حالت ہے، کچھ نہ ہونے کا مظہر ہے۔ اب جو شے لا شے ہو، کچھ نہ ہو، اس پر فوکس واقعی انتہائی پیچیدہ آرٹ ہی ہوگا، کیونکہ سادگی سے جڑنا ایک ایسی روح کا روح سے ملنا ہے جو پہلے ہی آپس میں جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے۔ سادگی سے فقط روح جڑ سکتی ہے، اسی لیے سادگی سے ذہنی، عقلی یا انانیت کا جڑاؤ ممکن نہیں۔ سادگی سے فقط روح کا جڑنا ہی ممکن ہے، کیونکہ روح بھی سادگی کی طرح لطافت کا مظہر ہے۔ ایک لطافت سے لطافت ہی جڑ سکتی ہے، لطافت سے کثافت یا مادہ نہیں جڑ سکتا۔ ہاں، مادہ اور کثافت اپنی آخری مشاہدوں اور تجزیوں میں لطافت ہی کا ایک درجہ ہے، مگر سچ کے یہ مدارج مادہ اور لطافت کے درمیان حد فاصل کی طرح قائم رہتے ہیں۔ اسی لیے سادگی انا یعنی ایگو کو اپیل نہیں کرتی، کیونکہ انا کا منصب بھی اکائیوں میں بٹے رہنا ہے۔ انا کا ظاہری مظہر جسم ہے۔ انا کے مظہر دو جسم بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ جسمانی قربت خواہ کتنی ہی قریبی ہو، پھر بھی جسم دو ہی رہتے ہیں۔ جب ایک جسم دوسرے جسم سے ایک نہیں ہو سکتا، تو پھر جسم روح کے ساتھ، سادگی کے ساتھ کیسے جڑ سکتی ہے؟ یہ جسم اس وقت جسم سے جڑ سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں، ایک پر دوسرے کا روپ غالب آ سکتا ہے، جب ایک جسم میں فنائیت کا میلان پیدا ہو۔ اس فنائیت کے میلان کو جذبہ عشق بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ جذبہ عشق ایک وجدانی اور روحانی مظہر ہے۔ یہی جذبہ عقلی دوئی کو، ڈویلٹی کو، اکائی یعنی وننس میں ڈھال دیتا ہے، مگر یہ جذبہ خالص روحانی ہے، روح کا مظہر ہے، اور روح سادگی کا مظہر ہے۔ اپنی تفہیم میں کتنی پیچیدہ ہو رہی تھی۔ شاہ جی تو اپنے پہلے سوال کے ساتھ موجود تھے۔ سادگی کی وضاحت نے انہیں اپنے سوال کے احاطہ سے دور پہنچا دیا۔ درویش بدستور اظہار پر مائل تھا، گو کہ اس کا یہ اظہار سادگی کے معنوں میں شمار تھا، مگر یہ اضافت انہیں کشاں کشاں اپنے مرکز کے قریب کر رہی تھی، اور جوں جوں انہوں نے سادگی کے مرکز اور محور سے جڑنا تھا، ان کا معروض، بحر اور اظہار بھی خود بخود بدل جاتا۔ درجاتی تبدیلی نے ابھر آنا تھا، کیونکہ ہر موجود اپنی ذات کا محور خود ہے۔ موجود کا مرکز بدلے تو محیط بھی خود بخود بدل جاتا ہے۔ یوں ہر موجود اپنے محیط کا خود مرکز ہے، اور اسی موجود
کا اپنا مرکز سادگی ہے، کائنات کا محور و مرکز یہی ایک سادگی ہی ہے، یعنی یہ ایک گول دائرے کا سفر ہے۔ اس گول دائرے کے آغاز اور اختتام کے سرے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ آغاز اور انجام کی نشاندہی بھی یہاں ناپید ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ اجسام، باڈی یا پھر مادہ، میٹر، مادہ اپنی آخری تقسیم شدہ حالت میں، یعنی اپنی آخری حیثیت میں ایک لطیف ارتعاش ہے۔ یہ لطیف ارتعاش روشنی، توانائی یا نور کے جھماکے ہیں، اور یہ ایک ناقابل بیان لطافت ہے۔ یہ لطافت ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک توانائی ہے۔ یہ بے نام ارتعاش، توانائی، روشنی یا نور سادگی کا مظہر ہے۔ مادہ کو سادگی تک ترتیب وار انداز میں شمار کریں تو یہ پھر ایک دائرہ بن جائے گا۔ درویش سادگی کو ہی محور و مرکز بتا رہا تھا۔ اس کی بات سادگی سے شروع ہو کر سادگی پر ہی موقوف تھی۔ درویش محو سخن تھا۔ شاہ جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم یہ سارے نتائج کیونکہ عقل کی بنیاد پر نکال رہے ہیں، اسی لیے مادہ کے نور کی بات کو بھی اگر عقلی پیمانوں پر دیکھیں، اگر ایک ایٹم کو ہم الٹرا سب اٹامک لیول پر مشاہدہ کریں تو ہم کو روشنی کے جھماکوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، یعنی بظاہر سخت نظر آنے والا اور محسوس ہونے والا مادہ بھی اپنی آخری پرتو میں ایک روشنی اور نور کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ تو ہے ہمارے معلوم کا عالم، ہمارے دیکھنے اور محسوس کرنے کے وثوق کی پھر کیا عقلی و منطقی توجیہ باقی رہ جاتی ہے، جب عقل و ذہن کو محسوس ہونے والا اور نظر آنے والا مادہ کی سختی اور موجودگی بھی مائکروسکوپک مشاہدے سے روشنی کے سوا کچھ نہیں رہتی۔ ایٹم والی یہ مثال خود شاہ جی کی بیان کی ہوئی تھی، لہٰذا وہ اس مثال کی پوری کیمسٹری سے آگاہ تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے باقی معلوم کی صداقت کا عالم بھی مادہ کو مادہ ماننے کے جیسے ہو۔ ہاں، اس معلوم میں ایک خوبصورت بات بھی موجود ہے، کیونکہ ہر شے کی ایک اپنی ویلیو ہے، قدر ہے۔ یہ عقل کی کرشمہ سازی ہے جو ہم آج مائکروسکوپ سے مادے کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مائکروسکوپ کے وجدانی موجد کی خدمت نے دیکھنے والی آنکھ کا کام آسان کر دیا، یعنی اب ہم اس اینک یعنی مائکروسکوپ کے شیشوں سے مادہ کو روشنی کے جھماکوں کے روپ میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ روشنی سادگی کا مظہر ہے۔ دوسرے لفظوں میں سادگی جو ایک ناقابل بیان مظہر تھا، اسے ایک صاحب خرد و دانش نے بیان کر دیا ہے۔ مگر مادہ کا روشنی اور جھماکوں کی شکل میں دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ والے شیشوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہمیں مادہ ہی نظر آتا رہے گا۔ مادہ روشنی اور روشنی سادگی، سادگی سچ اور سچ ذات حق، وہ جو ہے بغیر کسی وجہ کے موجود ہے، وہ بس ہے، صرف ہے، محض ہے۔ اس کا ہونا کائنات کے تمام کیوں، کیسے، کب اور کون کا جواب ہے۔ درویش خود بھی کسی سانپ کی طرح کنڈلی مارتا جا رہا تھا۔ اس کی باتوں سے اب اس پر بھی گول دائرے کا گمان ہونے لگا تھا، جیسے وہ محو گفتگو نہ تھا، بس ایک گول دائرے میں مرتعش تھا، ارتعاش کر رہا تھا۔ درویش نے گول دائرے کے کسی درجے سے بولتے ہوئے کہا، شاہ جی، ہمارے پاس چونکہ مائکروسکوپ کے عدسے اور شیشے نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں مادہ ہی مادہ نظر آتا ہے۔ اس مادہ کی روح ہم سے پوشیدہ ہے۔ اب چونکہ ہمارے قرب و جوار میں ایک روح جو محیط ہے چار سو، بلکہ ہر سو
شاید ہر سو کی بجائے بس احاطہ کیے ہوئے ہے، نظر نہیں آ رہی، صرف مادہ ہی نظر آ رہا ہے۔ مادہ سے میری مراد انا ہے، جسم کے ہونے کا گمان ہے، جسم کے مادی ہونے کا خیال ہم پر سوار ہے۔ اسی لیے ہماری مادی انا کو سادگی اپیل نہیں کرتی، ہمیں جو نظر آتا ہے وہی اپیل کرتا ہے۔ اسی لیے سادگی پر فوکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شاہ جی نے سادگی پر فوکس نہ ہو سکنے کا سوال اٹھایا تھا۔ درویش کو شاید اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ اسی گزشتہ سوال کا جواب ہی دیے جا رہا تھا۔ شاہ جی اپنے سوال کا جواب پا کر زیر لب مسکرائے، مگر ان کی یہ مسکراہٹ درویش کے اظہار کے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ درویش نے کہا، آپ کے سوال کا یہ جواب نہیں ہے، بلکہ کائنات کے کسی سوال کا جواب الفاظ کی صورت میں دیا نہیں جا سکتا۔ سوال ایک ذہنی اظہار ہے اور جواب ایک وجدانی اور قلبی مشاہدے کا نام ہے۔ جواب تو ہر فرد کا انفرادی تجربہ ہے، یہ تو اس کی واردات قلبی ہے۔ واردات قلبی کے بغیر جواب ملنا محال ہے۔ البتہ جواب کو وارد الوجود بنانے کی ترغیب ضرور مل سکتی ہے۔ ہاں تو شاہ جی، مجھے لگتا ہے کہ سادگی انا کو اپیل ہی نہیں کرتی، اسی لیے ذہن جو کہ انا کا نمائندہ ہے کے ذریعے اس پر فوکس کرنا مشکل بات ہے۔ سادگی کی بجائے مشکل انا کو زیادہ اپیل کرتی ہے۔ جاہ و جلال، شان و شوکت، بڑے بڑے معبد خانے، پرجلال مندر، مسجد، گرجے اور کلیسا، اسی طرح بڑے بڑے نام، یعنی ہر بڑائی والی شے انا کو زیادہ اور جلدی اپیل کرتی ہے، کیونکہ آپ کی انا بھی بڑائی چاہتی ہے۔ یوں اس اپیل کے ساتھ ہی متاثر ہونے والے کا راستہ مشکل تر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے قدم پر ہی اپنی نفی نیگیشن کی بجائے انا کو تقویت پہنچا دی۔ انا کی تو پہلے انانیت اور بڑائی کا تدارک اور علاج مشکل تھا، اس پر مستضاد سچ کو پانے کے نام پر سادگی کی بجائے بڑائی کے مظاہر سے جڑ کر انا آگے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ سادگی اور تصنع کی بات نے شاہ جی کو چھوا۔ سادگی اور بناوٹ کے متعلق استفسار کرنے کی بجائے شاہ جی نے درویش سے پوچھا، سائیں جی، آپ پر سادگی کیسے آشکار ہوئی؟ درویش سادہ سے لب و لہجے میں بولا، سادگی کے آشکار ہونے کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سادگی کا اظہار بھی شاید سادگی کے شایان شان نہیں۔ حقیقت ناقابل اظہار ہے، وہ تو بس ہر صورت میں عین عیان ہے، خود بخود ظاہر ہے۔ سادگی کی حقیقت بیان اور اظہار کے تقاضوں سے آزاد ہے۔ مجھے اس سادگی کا درس سادگی کے پیام بر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کی بارگاہ سے ملا، ایک ایسی بارگاہ جہاں کی پہچان ہی سادگی ہے۔ یہ حسن اتفاق ہے، مجھے بابا فرید الدین سے پہلی بار شناسائی آپ کی سادگی اور درویشی کے ایک واقعہ سے ہوئی۔ آپ نے محبوب الہی حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء کا نام سنا ہوگا۔ سرزمین ہند پر حضرت سید نظام الدین کی پوجا کسی دیوتا کی طرح ہوتی رہی۔ لوگ رنگ، نسل، مذہب، ملت اور زبان سے بالا تر ہو کر آپ سے وابستہ ہوتے۔ کہتے ہیں کہ ایشیا کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جسے اکیلے حضرت سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے متاثر نہ کیا ہو۔ حضرت نظام بابا دلی میں محفل شکن مشہور تھے۔ آپ کے علم و آگاہی کے آگے بڑے بڑے دانشور نہ ٹک پائے۔ یوں سمجھے کہ آپ اپنے زمانے کی پہچان آپ تھے۔ دہلی کے چند قوال ملتان شریف گئے
انہوں نے آپ کو شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سرکار کا حال سنایا، آپ کے فقر کے ساتھ آپ کے بے پناہ شاہانہ رہن سہن کا ذکر کیا اور کہا کہ حضرت بہاؤالدین سرکار کے استبل میں سونے کے کھونٹوں کے ساتھ گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ پھر ان قوالوں نے اجودن یعنی پاک پتن شریف کے درویش حضرت بابا فرید سرکار کا ذکر سنایا اور ان کی سادگی، بے سر و سمانی اور فقر و فاقہ کا حال دیا۔ نظام الدین محبوب الہی سرکار حضرت بابا فرید سرکار کی سادہ اور درویشانہ بود و باش کا ذکر سن کر از حد متاثر ہوئے، بلکہ اسی دن سے ہی حضرت بابا فرید سرکار کے دم کے اسیر ہو گئے۔ درویش نے شاہ جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بس اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد میری حاضری پاک پتن شریف ہوئی۔ آپ یقین جانیے حضرت بابا فرید سرکار کے دربار شریف کو سادگی کا میں نے مظہر پایا، مگر میرے ساتھ بھی وہی المیہ پیش آیا جس خطرے کا میں آپ سے ذکر کر آیا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ سادگی انا کو اپیل نہیں کرتی۔ حضرت بابا فرید سرکار کی دربار کی سادگی نے میری انا کو اپیل ہی نہ کیا۔ کئی شب و ماہ گزر گئے مگر کیف میں تبدیلی کا نام و نشان ہی نہ پیدا ہوا۔ حالانکہ تبدیلی تو اسی وقت وقوع پذیر ہو چکی تھی جب میری انا کو کشش نہ ملی۔ اسے آپ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بنا کسی محنت و مشقت، عبادت و ریاضت کے انا کی کشش غائب ہو گئی۔ بے انائی کا عالم رہا مگر اپنی بے انائی کا آپ خود فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اپنی بے انائی کو ملاحظہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بے انائی سے مراد ہی آپ کی میں کا غیر حاضر ہونا ہے۔ میں تو غیر حاضر رہا مگر سوچ بچار کرتا رہا۔ میں اپنے کیف کو جانچتا رہا، کیف و مستی کے چکر میں اپنی غیر حاضر انا کو پھر سے حاضر باش بنانے کے ہیلے ڈھونڈتا پھرتا۔ وہاں پر موجود پیر فقیر سادھو سنت کی موج مستی کے ساتھ اپنی کیفیت کا موازنہ کرتا۔ یہ میرے نفس کی تیز تراری تھی، وہ مجھے سادگی میں ملفوف رہنے کی بجائے کیف و مستی کے اظہار کے نام پر پھر اکساتا۔ اسی اثناء میں ایک روز حضرت بابا فرید گن چکر سرکار کا ایک اشلوک سنا، رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، دیکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائیں جی۔ رکھی سکھی تو میری روح کی طرف اشارہ تھا۔ روح رکھی تھی یعنی تمام علیشوں سے پاک تھی، روح پر کسی قسم کی ملمہ کاری نہ تھی۔ روح رکھی ہے اسی لیے سکھی ہے یعنی سکھ میں ہے۔ سکھی کو اگر سکی یعنی خشک کے معنوں میں بھی لیتا تو بھی یہی راز آشکار ہوتا کہ روح اللہ پاک کے امر کا ایک کامل مظہر ہے۔ روح کیا ہے؟ مادہ سے ماورا ہر شے روح ہے۔ اس روح کو کھانے کا کہا گیا ہے۔ روح کو کھانے سے مراد یہ تھی کہ روح کی غذا روح ہی ہے۔ روح کو ایسے کھاؤ جیسے روٹی کو کھا کر جزو بدن بنایا جاتا ہے۔ روٹی سے خون بنتا ہے، خون سے زندگی کا جوہر بنتا ہے جو ریڑھ کی ہڈی کے مرکز میں ہوتا ہے۔ یہ جوہر نسل انسانی کی افزائش کا بھی نطفہ ہے اور روحانیت کا بھی گوہر ہے۔ یعنی روکھی سوکھی کھانے سے مراد تھا اپنے آپ کو کھاؤ، میں کو معدوم کرو تاکہ نفس کو جان سکو اور پھر اپنے آپ سے جڑو، خود سے ملنے کے لیے خود سے بچھڑو، اپنے مالک آپ بنو اور پھر کیا کرو؟ یہ فریضہ سر انجام دیتے ہوئے کسی بھی قسم کی افسردگی کا شکار نہ رہو، سرد آہوں کی صورت آہو فغان نہ کرو بلکہ ٹھنڈا پانی پیو۔ ٹھنڈا پانی پینے سے مراد ان سرد آہوں کو پینا اور سہنا ہے جیسے غصہ اور مذموم جذبوں کی خیش کو پینے کا حکم ہے، برداشت کرنے کا حکم ہے، اسی طرح حضرت بابا فرید سرکار
سرد آہوں کو ٹھنڈے پانی کی طرح اطمینان قلب کے ساتھ پینے کی تلقین فرماتے ہیں۔ سرد آہوں کو مزے سے، خوش دلی سے پینے کا گر سکھاتے ہوئے آپ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائیں جی۔ جہاں بابا فرید سرکار غیر کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ غیر کا خیال اس کے اوصاف سے ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے۔ عدم آگاہ لوگوں کی اپنے جیسے انسانوں پر نظر نہیں ٹکتی۔ ہر مجہول اور بے علم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے۔ اوپر دیکھنے کی پاداش میں وہ زندگی بھر ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا ہے، مگر اپنی روش ترک نہیں کرتا۔ نیچے دیکھنے کی بجائے آگے ہی دیکھتا ہے۔ نیچے دیکھتا تو اپنے حال سے آگاہ ہوتا، اس زمانے میں جیتا جس میں وہ موجود ہے۔ آگے دیکھ کر وہ مستقبل میں پناہ ڈھونڈتا ہے، ایسا مستقبل جس کا وجود ہی نہیں، یا ایسا منافع جو انسان کے ہاتھ میں ہی نہ ہو۔ زمانہ تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے حال کا زمانہ۔ انسان بیچارہ مجموعیت کی نظر سے، کلیکٹیو اپروچ سے دیکھے تو اسے معلوم ہو کہ ماضی اور مستقبل نامی کوئی شے موجود ہی نہیں، بس ایک حال ہے، ایک لمحے موجود ہے جس کے ایک پل میں وہ زہر ہو کر گم ہوتا ہے، ابھرتا ہے اور غروب جب ہو جاتا ہے۔ ہر آنے والی سانس کو سینچ کر جیتا ہے اور اسے خارج کر کے ڈوبتا ہے، معدوم ہو جاتا ہے۔ انسان کی ساری زندگی اسی ایک سانس پر مشتمل ہے۔ سانس اندر آتی ہے تو وہ جیتا ہے، اور وہی سانس خارج ہوتی ہے تو وہ مرتا ہے۔ یوں اپنی پیدائش سے موت تک لمحہ لمحہ مر رہا ہوتا ہے۔ اس کھیل میں شعوری طور پر مصروف ہونے کی بجائے وہ مستقبل میں جیتا ہے، اغیار کو دیکھتا ہے۔ غیروں کو دیکھنے کے لیے ان کو تجزیاتی نظر سے دیکھتا ہے، اپنی حالت دیکھتا ہے، اور پھر غیر کے زہری مال اسباب کو جانچتا ہے۔ اپنی رکھی سوکھی کو فراموش کر کے دوسروں کی چوپڑی روٹی پر نظر رکھتا ہے اور جی ترساتا ہے۔ چوپڑی روٹی سے مراد دوسروں کی روح کی آلائشیں، روح پر مادی ملمہ کاری اسے للچاتی ہے اور وہ اپنے جی کو ترساتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ خود کو دیکھتا تو اسے دوسرے نظر ہی نہ آتے۔ خود کو دیکھتا تو اس کا اپنا آپ ایک بے کراں روح کے سوا کچھ نہ رہتا۔ وہ روکھی سکھی یعنی خالص و پاک روح کے سوا کچھ نہ باقی بچتا۔ ایسی روح جو کلیت سے مربوط ہے، جسے کسی شے کی ضرورت نہیں، وہ ہر شے ہے، ہر شے اس میں ہے۔ یہ شے کا لفظ بھی صرف بات کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ شے بھی کہاں، وہ جو ہے وہی روح ہے، کیونکہ روح امر ربی ہے۔ کیا ہم امر ربی میں کسی قسم کا اضافہ یا کمی بیشی کر سکتے ہیں؟ اسے مزید خوبصورت بنانے کی ہمارے اندر قدرت موجود ہے۔ امر ربی کو کیا کوئی خوبصورت یا بدصورت بنا سکتا ہے؟ اگر امر ربی کو کوئی انسان خوبصورت یا بدصورت بنا سکتا ہے تو پھر وہ امر ربی نہ ہوا۔ حالانکہ امر ربی تو وہ ہے، اس میں مزید کسی اضافے یا کمی کی ضرورت ہی نہیں۔ امر ربی نے جیسے ہونا تھا ویسا ہے، اور بس ہے۔ سادگی کی بات سے اب درویش کے رہبر و ہادی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار تک بات جا پہنچی تھی۔ شاہ جی حضرت بابا فرید سرکار کی سادگی کا پیام سن کر حیران تھے۔ ادھر وقت کا پنچھی اڑتا رہا اور شاہ جی اپنے معمولات زندگی کی طرف لوٹ جانے پر تیار نہ تھے، مگر اور کتنی دیر مری کے مال روڈ پر بیٹھا جا سکتا تھا۔ دوپہر کا وقت آن پہنچا۔ درویش نے اس بار
شاہ جی کو اپنی رہائش گاہ پر چلنے کی دعوت دی، مگر شاہ جی تو اب حضرت بابا صاحب کے ذکر سے پیوستہ تھے۔ وہ حضرت بابا فرید سرکار کے حوالے سے بات کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اسی ذکر خیر نے ہی ان کے بیٹھنے کو محض بیٹھنا بنا دیا تھا، وہ بھی بغیر کسی ذہنی کوشش کے۔ شاہ جی کو بھی اندازہ نہ تھا کہ اگر کسی محبوب ہستی کا تخیل مل جائے تو پھر شاید ایک فرد آسانی سے فطری بن سکتا ہے، پھر وہ محض بیٹھ سکتا ہے، پھولوں کی طرح کھل سکتا ہے، خوش گفتار ہو سکتا ہے، اپنا مالک آپ بن سکتا ہے، خود سے آگاہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے تصور جانا ناگزیر تھا۔ درویش نے شاہ جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم اب کمرے میں چلتے ہیں، وہاں آپ کو آپ کے جانے جانا کی تلاش کے لیے میں کچھ پیش کروں گا۔ جانے جانا سے آگاہی کی بات پر شاہ جی اٹھے اور درویش کے ہمراہ اس کی رہائش گاہ کی طرف چل دیے۔ ووڈ لینڈ ہوٹل کی بالائی منزل پر 15-16 لوگوں کی سنگت سجی تھی۔ نوجوان گلوکار نئے ترنگ اور نئی کمپوزیشن کے ساتھ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید اگ دوزخ دی اونوں نہیں ساڑ سکدی گنج شکر دا جیڑا مرید ہووے بری میں کی سارا زمانہ کہندا اے اج تے فرش اتے وی فرید فرید ہووے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ مادھو پوری سنگت کے ساتھ یک زبان ہو کر حضرت بابا فرید سرکار کی منقبت گنگنا رہا تھا۔ درویش اور شاہ جی بھی حضرت بابا فرید سرکار کی منقبت میں مدہوش تھے۔ اللہ سائیں کی محبت کے بھی اپنے اظہار تھے۔ پوری سنگت حضرت بابا فرید سرکار کی چاہت کے نغمے الاپ رہی تھی۔ بابا فرید سرکار کی یہ چاہت کسی اندیکھے محبوب بے صورت یار کے خوابیدہ سروں کو چھیڑ رہی تھی۔ درویش، مادھو سائیں، شاہ جی اور ان کی سنگت کے ساتھ ووڈ لینڈ ہوٹل کا سارا عملہ بھی وجد و مستی میں جھوم رہا تھا۔ وقتی طور پر انہیں اپنا کاروبار بھی بھول چکا تھا۔ درویش اور مادھو سائیں کے مہربان دوست وسیم بھائی بچوں کی سی معصوم مسکراہٹ لبوں پر سجائے ذکر فرید پر سر دھن رہے تھے۔ اسی سوز و ساز میں درویش نے کچھ پر اسرار تبرکات شاہ جی کو پیش کیے اور وہ معنی خیز نگاہوں سے بلا ارادہ جھومتے ہوئے اٹھے۔ شاہ جی تبرکات سنبھالتے نہ چاہتے ہوئے بھی گمسم سر نواڑے ودا ہوئے اور ان کے پیچھے سنگت بھی سرتال میں مرتعش چپ چاپ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر اڑانیں بھرتی نئے افق کی طرف پرواز کر گئی۔